حضرت مولا علی مشکل کشا کی فضیلت سنو، ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ میں پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے کو نہیں دیکھ لیتا۔ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو علی فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی پوری آیتیں تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن شریف کے صرف سورہ فاتحہ پر تفصیل لکھنا شروع کر دو تو 70 اونٹوں پر بوجھل ہو جایا کرے گا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے علی آپ ہر ایک سوال کے جواب دیتے ہیں، ذرا میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل امی۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی سے۔ مولا علی سے فرماتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت جبریل نے کہا تھا ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے جبریل کہاں پر ہے؟ جبریل اس وقت جب آئے تھے سوال کرنے کے لیے تو بچے کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنی نگاہوں کو چاروں طرف دوڑایا، آسمانوں پر، زمینوں پر، عرش معلیٰ تک، تحت الثری تک آپ نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا لیکن کہیں پہ جبریل کو نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بچے میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے کہ مجھے کہیں جبریل نظر نہیں آ رہا ہے، کہ شاید سوال کرنے والا ہی جبریل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہی جبریل ہے۔ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو علی بھرے مجمع میں جبریل امی کو پہچانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ علی کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف سے ملا ہے، میرے آقا کی نسبت سے ملا ہے، اور علی علی اس لیے ہیں کیونکہ علی جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے زبان میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ڈالا گیا تھا، اور حیدر کرار اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہوئے تھے جب مکہ کے کفار نے حضور کی باتوں سے انکار کر دیا تھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی جو میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہو، تو اس وقت سارے کفار مکہ جو ہے انکار کر دیے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی بچہ کھڑا ہوا تھا تو وہ حیدر کرار تھے 9 سال کی عمر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے۔ اس وقت میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ 9 سال کا بچہ یہ دین لے کر کے کیسے چلے گا، بلکہ آپ کے فوراً ہاتھ جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ گئے اور فرمایا مولا اے پاک پروردگار عالم، اس بچے نے 9 سال کے بچے نے تیرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، مولا اس کی قدموں میں اتنی قوت اور طاقت عطا فرما۔ دور کی دعا رنگ لائی کہ خدا تو اس کی قدموں میں، اس کی ٹانگوں میں اتنی قوت عطا فرما۔ دنیا نے دیکھا خیبر کا مقام ہے، خیبر کا قلعہ ہے، صحابہ کرام اور یہودیوں سے جنگ ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے قلعے کو گھیرا گیا ہے، اور یہودی جو ہے قلعے کے اندر ہی سے جو ہے کہ صحابہ پہ تیر برساتے ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ اتنا مضبوط قلعہ تھا اور ان کا ماننا تھا کہ کوئی اس قلعے کو ڈھا نہیں سکتا ہے، اس خیبر کے باب کو، دروازے کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا میرے آقا نے جب صحابہ کرام کا یہ کشمکش کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کو سو جاؤ، آج رات کو سو جاؤ اور کل ہم کسی ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو یہ فتح کرائے گا۔ اب تمام صحابہ کرام اس رات سوئے نہیں، پوری رات یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور کس کو دیں گے یہ علم، یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام سب سوچ رہے ہیں کہ شاید میرا نام آ جائے، شاید میرا نام آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں، رات سے انہیں بخار ہے، ان کی آنکھیں لال ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی علی کو بلا کر کے لاؤ۔ ایک صحابی رسول جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ جیسے ہی علی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی یہ علم لو اور تم سنبھالو کمان۔ معجز سامنے کرا مولا علی مشکل کشا جیسے ہی علم کو لے کر کے میدان میں اترتے ہیں، ادھر یہودیوں میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جو اس کا گمان یہ تھا کہ وہ 100 لوگوں کی طاقت اکیلے رکھتا ہے، 100 لوگوں کو وہ اکیلے پچھاڑ سکتا ہے۔ وہ گراتا ہوا میدان میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت مولا علی مشکل کشا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو جانتا رہی ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ اسد کے معنی بھی شیر ہوا کرتے ہیں، عباس کے معنی بھی شیر ہوا کرتے ہیں، لیکن حیدر کرار
کرار کے مطلب ہوتے ہیں کہ وہ شے جو بار بار حملہ کرنے والا، یعنی بار بار حملہ کرنے والا۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا نے اپنی تلوار سے ایک ایسا وار کیا اس یہودی پر کہ اس کا سر جو ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کا سر جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے یہ مجمع دیکھا کہ اتنے بڑے پہلوان اور طاقتور کو مولا علی نے پچھاڑ دیا ہے، تو اس وقت صحابہ کرام کے مجمع میں نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تھی۔ قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ جب خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا گیا تو صحابہ کرام جو ہے 40 صحابہ کرام جاتے ہیں خیبر کے اس پھاٹک کو ہلانے کے لیے، لیکن 40 صحابہ کرام سے وہ پھاٹک نہیں ہل رہا تھا۔ اب پریشان ہو گئے۔ کسی صحابہ نے کہا کہ جاؤ کوئی علی کو بلا کر کے لاؤ۔ مولا علی مشکل کشا جو ہے آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک ہاتھ میں علم لیے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مولا علی مشکل کشا نے اس دروازے کو مارا تھا تو 40 گز دور جا کر کے وہ دروازہ تھا۔ پیارے دوستوں، تو وہ ہے مولا علی مشکل کشا جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی تھی جب وہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کی گواہی دی تھی رسول ہونے کی، اور انہوں نے ان کے دین کو قبول کیا تھا اور مانا تھا کہ یہ سچا دین ہے۔ اس وقت میرے آقا نے دعا فرمائی تھی کہ اے پاک پروردگار عالم اس کی ٹانگوں میں اتنی قوت عطا فرما جو دین کی تربیت کر سکے، اور خدا نے وہ قوت عطا فرمائی کہ لوگوں نے دیکھا کہ خیبر کے مقام پر خیبر کو اکھاڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔